احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے چلتا ہے تو سورۃ المطففین ہمیں ملتی ہے۔ سورہ مطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت کے اندر ایک رکوع 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں۔ سورہ مطففین کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے والے کے بارے میں شدید وعیدیں بیان کی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ کافروں کا اعمال نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جس دن وہ نامہ اعمال نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکرین کی خرابی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جٹلاتا ہے جو سرکش اور گنہگار ہے۔ استغفر اللہ۔ جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے، ان کا رد کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے بھی محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا کو بھی بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ سورہ مطففین کی اپنے سے ماقبل سورت انفطار کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انفطار کے آخر میں نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور سورہ مطففین کی ابتدا میں بھی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی گئی۔ تفسیر کبیر۔ اگلی سورت سورۃ انشقاق۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس سورت میں ایک رکوع 25 آیتیں ہیں۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ مزید مضامین بھی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے کا وقت، کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا، اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگیں گے، اور انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ شفق، رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اس صورت کے آخر میں کفار، مشرکین اور ملحدوں وغیرہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی ہے، اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں دائمی ثواب کا مجدہ سنایا گیا۔ سورہ انشقاق کی اپنے سے ماقبل سورہ مطففین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مطففین میں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں اعمال نامہ لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اگلی سورت سورہ البروج۔ سورۃ البروج۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس سورت میں ایک رکوع 22 آیتیں ہیں۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ مسند امام احمد۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی۔ مزید یہ بتایا کہ آسمان قیامت کے دن جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور سمود کے واقعات بیان کیے گئے اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سورہ بروج کی اپنے سے ماقبل سورہ انشقاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی پہلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت، کافروں کے لیے جہنم کی وعید اور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض اور عناد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کفار سے بچائے رکھے اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔